تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میری امت پہ تو 2 فرض ہوئی تھی، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ انہوں نے چونکہ تجربہ کیا تھا، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بول رہے تھے۔ بنو اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، بس باقی نفل کو جتنے مرضی پڑھے 2 نماز، اور اس میں رکوع کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر سیدھا سجدے میں، اور اس میں تلاوت کوئی نہیں تھی، جو کو اپنی کتاب تو یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، تورات زبور انجیل نے مٹ جانا تھا تو اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ اس کو یاد کو نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی ان کی زبان میں تھا، الحمدللہ اللہ اکبر، وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور پھر سیدھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو مزین کیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کو باقی رکھنا تھا تو اس کے حافظ پیدا فرما دیے۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے یاد کی جاتی ہے، بن سمجھے یاد کرائی جاتی ہے۔ یاد کرنے والا بچہ ہے پاکستانی جس کو پتہ ہی نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں، یاد کرانے والا استاد قاری ہے جس نے عربی کو نہیں پڑھا، اسے کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کرا رہا ہوں، اور اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ میں سے نہیں لے سکتا، اس کے بچے کی شادی ہو تو اپنی تنخواہ میں 1 جوڑا کپڑے لے کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اتنی قلیل تنخواہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چٹائی کے ساتھ سی کر بیٹھا ہوا ہے، اور ساری زندگی اس کی ایک کمرے میں گزر جاتی ہے، درسگاہ سے گھر، گھر سے درسگاہ، اتنی بڑی مشقت پر اس کو کس نے آمادہ کیا ہے؟ یہ آسمان کا غیبی نظام ہے جس نے قلوب کو مسخر کر دیا ہے، اور ایک طبقہ یاد کر رہا ہے، دوسرا یاد کرا رہا ہے۔ جب روس میں کمیونسٹ عروج پر تھے، برزنف کا دور تھا، تو 1982 میں گیا تھا انگلینڈ جماعت میں، تو وہاں 4 آدمی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے رشیا گئے تھے جماعت میں، تو جیسے یہاں وہ کمرہ، وہ دروازہ ہوتا ہے، اس میں گزرو تو جو بھی کوئی چیز سٹیل کی ہوتی ہے تو وہ ٹاں ٹاں کرنے لگتا ہے، تو رشیا میں ماسکو ایئرپورٹ پر جو آلہ تھا وہ کاغذ پہ ٹاں ٹاں کرتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لٹریچر اندر نہیں جانا چاہیے، کہ ایک ملائیشین ساتھ تھا ہمارے، اس کو وہ آلہ لگائیں تو وہ آلہ بولے، تو اس کے کرتا دیکھا، شلوار دیکھی، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے، کچھ بھی نہیں، آخر جب وہ انہوں نے جرابیں اترائیں تو جراب کے اندر ایک کاغذ کہیں سے پھنسا ہوا تھا جس پر وہ آلہ ٹاں 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 کر رہا تھا، اس قدر سختی۔ لیکن میرے رب کا نظام کیا ہے کہ ہم ایک جگہ تھے تو ایک بچے نے ہمارا بازو پکڑا، پہلے اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے تو نہیں، کوئی نہیں تھا، تو اس نے بازو پکڑا اور لے کے کمرے میں گیا اور دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دی زبانی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا اشارے میں کہ تو بھی سنا، تو میں کہ مجھے تو آتا نہیں، وہی 10 صورتیں آتی ہیں، تو کہنے لگے پھر ہم نے وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کیسے باقی رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پر یہ ہوا 1917 میں لینن میں سٹالن مرا ہے، 1917 سے 1953 تک 1 کروڑ انسان ذبح ہوا، اور اس میں اکثر مسلمان تھے، تو کہنے لگے ہم تہ خانوں میں چلے گئے اور اپنے بچوں کو زبانی یاد کرایا، زبان سے زبان، سینے سے سینہ، سب کچھ مٹا دیا، مسجدیں بند کر دیں، مدرسے بند کر دیے، پر قرآن پھر بھی زندہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی جس میں قرآن کی تلاوت ہے، اب جتنی مرضی لمبی نماز ہو، اگر قرآن سے ذرا بھی ذوق ہو تو طبیعت تنگ نہ پڑے گی۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا مکے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر المومنین تھے اس وقت، حج کا موسم، وہ آئے، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتا تھا، ایک طرف جوتا رکھ کر میرے برابر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کہنے کہ مجھے جستجو ہو گئی، دیکھو کیا پڑھیں، تو انہوں نے الف لام میم سے شروع کر دیا، پہلی رکعت الف لام میم، سورت بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، چلتے چلتے میں نے کہا یہ کہاں جا کے رکوع کریں گے؟ والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا ہی قرآن پڑھ دی، دوسری رکعت کے لیے بھی کچھ نہیں بچا کے رکھا، ایک رکعت میں سارا قرآن۔ جب تھوڑا سا جی لگ جائے تو پھر نماز ایک مرغوب ترین عمل بن جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے نبی فرماتے بلال ارحنا بہا، ارے اذان دے مجھے راحت پہنچا، مجھے راحت پہنچا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز،
عربی زبان میں جب لذت اپنے انتہا پر پہنچے تو اسے قرۃ العین سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے تہجد میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد دفعہ سوچ میں پڑ جاتی کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا, کہیں وصال تو نہیں ہو گیا. اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پنڈلیاں سوج کر پھٹ جاتی تھیں اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا. چلو ہم اتنے لمبے سجدے دیں پر اذان پر ایوب ریسرچ بند تو ہو جائے, کلرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک سارے نماز کے لیے مسجد میں موجود ہوں کہ یا اللہ بس تیرے در پر آ گئے, حاضر ہیں. یہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسانیت کو صراط مستقیم پر لاتا ہے. جتنی نماز میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کے زندگی درست ہونا شروع ہو جاتی ہے. بیمار بیج کا پودا بھی تو بیمار ہی نکلتا ہے, صحت مند بیج کا پودا بھی صحت مند ہوتا ہے. نمازیوں کی 5 قسمیں ہیں, ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو پڑھتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے, 3 بھی پڑھ لیتا ہے, 5 بھی پڑھ لیتا ہے, 2 بھی پڑھ لیتا ہے, ساری چھوڑ دیتا ہے, ساری پڑھ لیتا ہے. نہ اس کو بے نمازی کہہ سکتے ہیں نہ اس کو پکا نمازی کہہ سکتے ہیں. اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ متہاون ہے, متہاون. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے, لفظ نمازی آیا ہے تو بے نمازی اس سے مراد نہیں ہے. کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں, پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی, آگے کر دی پیچھے کر دی, قضا کر دی, سفر میں ہیں جی کوئی نہیں گھر جاتے کٹھی پڑھ لیں گے. اس قسم کے جو نماز کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے ان کے لیے ویل ہے. ویل, ویل کیا بلا ہے؟ ایک ترجمہ تو ہے بربادی اور ایک ترجمہ ہے یہ ایک وادی ہے جس وادی کا ایک ایک بچھو خچر کے برابر بڑا ہے. جو ایک دفعہ ڈستا ہے تو 40 سال تک آدمی اس سے تڑپتا رہتا ہے. تو ایک تو وہ ہیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں, مرضی کے ہیں, تو ان کو بے نمازی والی پکڑ تو نہیں ہوگی لیکن جائیں گے یہ بھی آگ میں. اس شخص کی نماز اس کی زندگی کو نہیں بدلے گی. دوسرا نمازی ہے جو 5 وقت کا اہتمام کرتا ہے, باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے, لیکن نماز کے اندر اور باہر برابر ہے, غافل ہو کر نماز پڑھتا ہے, نہ اس کو اندر کا پتہ نہ باہر کا پتہ. جس غفلت کے ساتھ وہ فائل پہ بیٹھا تھا اسی غفلت کے ساتھ وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے. جس بے دھیانی کے ساتھ وہ گھر سے نکلا تھا اسی بے دھیانی کے ساتھ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے, لیکن پڑھتا 5 وقت ہے. یہ معاقب ہے, معاقب. یہ نماز کے چھوڑنے یا غفلت کی وجہ سے جو پکڑ ہے اس میں نہیں آئے گا, لیکن اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, تنبیہ ہوگی. معاقب. اس کی نماز بھی اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی. اس میں وہ جواب آ گیا ہے جو نماز پڑھ کے بھی لوگ رشوت لیتے ہیں, نماز پڑھ کے بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں, نماز پڑھ کے بھی لوگ یہ کرتے ہیں. ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ یہ بات تو غلط ہے. ایسی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں ملے گی. گالی دینے کی سزا ملے گی, نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی. یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو گالیاں بھی دیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا. 2 جرم ہو گئے. جو رشوت بھی لیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کے 2 جرم ہو گئے. قرآن کا دستور ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے برابر اچھائی کر لو تو اس کا اجر ملے گا, رائی کے برابر برائی کر لو تو اس کی سزا ملے گی. اب اس میں سے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. تو یہ ایک ہمارے ہاں بات چلی, کیا فائدہ جی ایسی نماز کا, کیا فائدہ ایسی نماز, ایسے حج کا کیا فائدہ, ایسے روزے کا کیا فائدہ, سارا دن ہیرا پھیری کرتے ہیں, ایسے روزے کا کیا فائدہ. اس روزے کا اتنا فائدہ ہے کہ نہ پڑھنے نہ رکھنے کی سزا نہیں ملے گی. یہ فائدہ ہے. یہ کوئی تھوڑا فائدہ نہیں, بہت عظیم فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. تو کسی گناہ کی وجہ سے کسی نیکی کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, اور کسی نیکی کے غرور میں آ کر کسی گناہ کے کرنے کا حکم نہیں ہے. افراط و تفرید سے بچ کر چلنے کا نام اسلام ہے. کسی نمازی سے کوئی غلطی ہو جائے, تیری نماز کا کیا فائدہ. کوئی داڑھی والا غلطی کر لے تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے, تو میں کہتا ہوں داڑھی منڈانے سے پھر جھوٹ بولنا حلال ہو جاتا. اور ساڑھی تا جی خیر ہے تسی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولی جاندے, کیوں تیرا کلمہ میرا کوئی وکھرا ہے. بھائی جھوٹ کا حرام ہونا داڑھی کی وجہ سے تو نہیں, جھوٹ کا حرام ہونا تو کلمے کی وجہ سے ہے. سچ کی پابندی داڑھی کی وجہ سے نہیں ہے, سچ کی پابندی تو کلمے کی وجہ سے.
عدل و انصاف کا تقاضا کلمے کی وجہ سے ہے نا کہ داڑھی کی وجہ سے. ان کا جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں پھر بڑی بری بات ہے. تو میں نے کہا کلمہ پڑھ کے جو گناہ کرتے ہو وہ بری بات نہیں. شرم و حیا کے تقاضے کلمے کے ساتھ متعلق ہے. شرم و حیا کا جوڑ کلمے کے ساتھ، اور جتنے بھی حلال و حرام کے ترازو ہیں وہ کلمے کے ساتھ ہیں. اس کا حصہ ہے داڑھی، یعنی کہ داڑھی کی وجہ سے شریعت زیادہ سخت ہو گئی ہے، یا نماز کی وجہ سے میرے اوپر حکم زیادہ ہیں اور آپ کے اوپر کم ہیں. داڑھی رکھنے کی وجہ سے میرے اوپر سچ بولنا فرض عین ہو گیا اور نہ رکھنے کی وجہ سے میرے لیے حلال ہو گیا. یہ بات تو نہیں ہے. تو دوسرے درجے کا نمازی جو ہے تو پابند لیکن غافل ہو کر پڑتا ہے. تیسرا درجہ نمازی وہ ہے جو نماز کا اہتمام بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک پڑھوں، اللہ کے دھیان سے پڑھوں. تو کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے، بس اس طرح وہ گھومتا رہتا ہے، ڈولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن کوشش کرتا رہتا ہے. یہ معفو عنہ، یہ ہے جس سے اللہ درگزر فرمائے گا. تو ٹھیک ہے، کوشش کی ہے. ابھی تک نماز پر جو قرآن کے وعدے ہیں، تنہا عن الفحشاء والمنکر ونحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى وقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گیا نماز پڑھنے والے، اور رزق ملے گا نماز پر، اور برائی سے نکل جاؤ گے نماز پر. ابھی وہ درجہ نہیں آیا. چوتھا درجہ آ گیا ہے، وہ جس پر نماز اپنی طاقت کے ساتھ ابھر کر آتی ہے. وائرس سے بچی ہوئی نماز ہے. وہ کیا ہے، جب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے بعد وہ سب سے کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے وہ مگن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہے قرآن کا مخاطب نمازی. اور یہ وہ نماز ہے جو اس کو برائی سے بھی روکے گی، بے حیائی سے بھی روکے گی. یہ وہ نماز ہے جو اس کے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دے گی. اس نماز پر وہ نظام چل سکتا ہے جو ساری دنیا کے انسان نہیں چلا سکتا، کہ اللہ اکبر پھر اور کوئی یاد نہ رہے، پھر بس اللہ ہی ہو. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھوڑا نکلا ہے پاؤں میں، وہ آگے بڑھنا شروع ہوا تو طبیب نے کہا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ سارا زہر پھیل جائے گا. تو کہنے کہ کاٹ دو. ان کا پھر آپ کوئی نشہ پی لیں تاکہ کاٹ دیں. تو انہوں نے فرمایا ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا. جس پیٹ میں نشہ جاتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے. میں نماز شروع کرتا ہوں تم کاٹ لینا. تو ایسے بیٹھ کر انہوں نے پاؤں یوں کر کے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے. تو اس زمانے میں وہ تیز دھار آلے سے کاٹتے تھے، پھر اس پر گرم تیل پھینکتے تھے تاکہ سارے اوپر والے زخم جل جائیں اور خون بہنا بند ہو جائے. تو اتنے دو تکلیف دہ عمل، پہلے کاٹا گیا، پھر تیل ڈالا گیا، پھر پٹی. اس سب کے دوران ان کے جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد فرمانے لگے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تم نے کب کاٹا اور کیسے کاٹا. پھر اپنے پاؤں کو دیکھ کر فرمایا اللہ تو گواہ رہنا میرا یہ پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں نہیں اٹھا. یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، نماز پڑھو گے یہ ہو جائے گا، نماز پڑھو گے دروازے کھل جائیں گے، نماز پڑھو گے جنت مزین ہو جائے گی، نماز پڑھو گے فتوحات کے در کھلیں گے، نماز پڑھو گے رزق کھلے گا، نماز پڑھو گے برائی سے نکلو گے، نماز پڑھو گے اللہ کی غیبی تائید تمہیں شامل ہو جائے گی، نماز پڑھو گے ناممکنات تمہارے لیے ممکن ہو جائیں گی. یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حق میں ہو جاتا. پانچواں درجہ ہے جو بہت خال خال لوگوں کو ملتا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، نماز راحت بن جائے، نماز ساری تھکن دور کر دے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یہ مقربین لوگ، وہ 22ویں گریڈ کے لوگوں کو یہ نماز ملتی ہے. جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر وہ ساری دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر سے واپس آئے، یا کسی سفر سے، صرف سفر کا لفظ ہے. تو جب رات کو کمرے میں بیوی کے ساتھ خلوت میں آئے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں. کہنے لگے پڑھ لو. 2 نفل جو شروع ہوئے، رات ڈھلتے 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 ڈھل گئی اور ابو ریحانہ کے نفل ختم نہ ہوئے، یہاں تک کہ مؤذن کی اذان پر جا کر انہوں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا ابو ریحانہ
یہ کیا جفا ہے؟ پہلے سفر کی جدائی، پھر کمرے میں رہ کر یہ میرے اوپر زیادتی، کیا میرا حق نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم میں بھول گیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے ایک کمرے میں بیٹھ کر تو کیسے بھول گیا؟ یہ ہمارے تو لوگ چلے میں جاتے ہیں نا، وہاں بھی روز فون بیویوں کو کرتے ہیں، کی حال ہے؟ ٹھیک ہے، آج کی پکائے نے؟ آج پالک پکائے۔ چلے میں جا کر بھی یہ جو موبائل فون روز۔ ایک مولوی صاحب سال لگا رہے تھے میرے پاس، کہنے کہ بیوی کا خط نہیں آ رہا، بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دعا کرو۔ تو کوئی 15-20 دن گزرے تو میں گزرا تو وہ مولوی صاحب جو تھے نا ایسے لیٹے ہوئے، امریکہ سے آئے تھے سال لگانے کے لیے جماعت، تو لیٹے ہنس رہے تھے۔ اب یقین مانے مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ لگتا ہے خط آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا بیگم کا خط آ گیا؟ کہنے لگے ہاں آ گیا۔ اور یہاں ایک کمرے میں ان کو یاد ہی کوئی نہیں ہوا میرے پاس کوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے میں کیسے بھول گئی، تیرے برابر تو بیٹھی ہوں۔ کہنے لگی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے آگے جنت کھل گئی، مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ یہ بھی نماز کا ایک درجہ ہے، پر چلو یہ نہ صحیح، اتنا تو ہو، کوئی ادھیڑ بن تو ہو، کچھ ادھیڑ بن تو ہو۔ ادھیڑنا بخیل ادھیڑ کے رکھ دیے، کچھ بنے کچھ ادھڑے، اتنی تو ہو جائے نماز، کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے۔ جب ایسی نہ پڑھ سکیں تو پھر بعد میں نہ، اس لیے تو ہے جب آپ سلام پھیرتے تو کہتے تھے اللہ اکبر، پھر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کون سا گناہ کیا ہے جس پر معافی مانگی جا رہی؟ یہ کیا ہے کہ جیسے تیرے سامنے کھڑا ہونا تھا میں نہیں کھڑا ہو سکا، مجھے معاف کر دے۔ جیسے تیرے سامنے سجدوں کی ضرورت تھی میں ویسے سجدے نہیں کر سکا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سجائے گا، وہ علم آپ پر کھولے گا کہ جیسے آج کا یہاں کا بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو یورپ سے امریکہ سے ڈگری لے کر آ رہا ہو، پھر ایک وقت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہاں سے دنیا اڑ اڑ کر آئے گی اور آپ سے سیکھے گی کہ ہمیں بھی بتاؤ۔ 700 سال تک اسپین مرکز نہیں رہا، قرطبہ کے یونیورسٹیاں بھری ہوتی تھی ساری دنیا کے طلبہ سے، بغداد کی یونیورسٹیاں بھری ہوتی تھی ساری دنیا کے طلبہ سے، کھچ کھچ کر انسانی 1000 برس تک انسانوں کو قانون دیا ہے، زندگی کے راستے بتائے ہیں۔ 200 سال سے زوال ہوا ہے تو ہم اتنے احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی سرمایہ کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان جو میں نے 15 باتیں اللہ کے محبوب کی بتائیں، جب یہ باتیں امت میں آ جائیں تو ان پر مخلصین بھی ہوں، موحدین بھی ہوں، مصدقین بھی ہوں، جان کھپانے والے بھی ہوں، جب تک معاشرے کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا تو یہ ساری محنتیں ان کو اجر ملے گا۔ معاشرے کا رخ خیر کی طرف پھرے بغیر اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا۔ تو اب 95% معاشرہ تو باغی ہے، تو ایسے معاشرے کو جیسے کھرے بیج کی تلاش ضروری ہے، کھرے انسان بنانے بھی ضروری ہے۔ صرف بیج بنانے سے کام نہیں بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بنانا بھی ضروری ہے۔ تبلیغ میں یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے انقلاب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو، کلمے کو ہمیشہ جو قرآن میں تشبیہ دی ہے نا، وہ دی ہے کبھی درخت کے ساتھ کبھی باغ کے ساتھ۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه۔ کھیتی سے تشبیہ دی ہے، درخت سے تشبیہ دی ہے۔ اسلامی انقلاب کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں طاقت آئے اور میں سب لوگوں کو سیدھا کر دوں، ایسا کوئی نسخہ اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کریں مولوی صاحب کل تک ڈاکٹر افضل والی ڈگری لے لو ورنہ تیرا سر اڑا دیا جائے گا، یا تجھے 10 کروڑ دیا جائے گا، دونوں چیزیں میرے لیے بیکار ہیں۔ کہ ڈاکٹر افضل صاحب کی ڈگری ایک محنت کا نام ہے، نہ کہ ایک لیبل کا نام ہے، اس پر ان کی پچھلے 30 برس کی محنت ہے، تب جا کر وہ ایک سطح پر پہنچے ہیں۔
مجھ سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں 30 برس کو ایک دن میں طے کر لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ جتنا یہ ناممکن ہے اتنا ہی یہ ناممکن ہے کہ فیصلہ آباد کے اس معاشرے کو کہا جائے کہ تم سارے متقی بن جاؤ ورنہ تمہیں سولیوں پہ لٹکا دیں گے، یا تم سب کے لیے سونے چاندی کے گھر بنا دیں گے۔ ان کو سونے کے گھر بنا کے دیں، یہ پھر بھی تقوی پہ نہیں آ سکتے، اور ان کو آپ سولیوں پہ لٹکا دیں، یہ پھر بھی تقوی پہ نہیں آ سکتے، کہ تقوی کسی لیبل کا نام نہیں ہے، تقوی ایک صفت ہے جو محنت کرتے کرتے بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، ایک لمبے سفر کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک بیج کو بنانے میں کتنے سال لگتے ہیں، پھر اس کو زمین میں بونے میں، پھر اس کو درخت بننے میں، پھر اس کو پھل دینے میں۔